الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، آج ہم صرف ایک ذات کی بات کریں گے، اللہ۔ صرف ایک لفظ، لیکن اگر انسان اس ایک لفظ کو سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے سوچئے، اس وقت اس پوری کائنات میں کتنے انسان زندہ ہوں گے، کتنے بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، کتنے بوڑھے اپنی آخری سانس لے رہے ہوں گے، کتنی مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہوں گی، کتنے مریض ہسپتالوں میں پڑے ہوں گے، کتنے لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہوں گے، کتنے جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہوں گے، کتنے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، کتنی چیونٹیاں اپنے بلوں میں جا رہی ہوں گی، کتنی مچھلیاں سمندر کی تہ میں تیر رہی ہوں گی، اور ان سب کو ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں ایک ہی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ۔ ہم انسان ہیں، ایک وقت میں دو آدمیوں کی بات بھی پوری طرح نہیں سن سکتے۔ ایک بچہ بولے، ساتھ ہی فون بج جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن زمین پر جتنے انسان ہیں، اگر سب ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ اپنی اپنی زبان میں، اپنے اپنے انداز میں اللہ کو پکارے تو اللہ ہر ایک کی آواز الگ الگ سنتا ہے۔ کسی کی آواز کسی دوسری آواز میں گم نہیں ہوتی، کسی کی دعا کسی دوسری دعا سے ٹکراتی نہیں، سب کو سنتا ہے، سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں رات آتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، لیکن اللہ کے لیے دن اور رات برابر ہیں۔ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہو رہا ہے، بادلوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کہکشاؤں کے درمیان کیا ہو رہا ہے، سب اسی ایک لمحے میں اس کے علم میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ ذرا غور کریں، ایک درخت سے بارش کے موسم میں ہزاروں پتے گرتے ہیں، دنیا میں اربوں درخت ہیں، اور ہر پتا کہاں گرا، کب گرا، کیسے گرا، اللہ جانتا ہے۔ اور صرف پتا ہی نہیں، آپ کے دل میں جو خیال ابھی آیا اور آپ نے کسی سے کہا بھی نہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ کی آنکھ سے جو آنسو ابھی نہیں گرا، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ آپ کے دل کی جو تکلیف آپ نے اپنی ماں سے بھی نہیں کہی، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں اگر آپ کے خلاف سب لوگ ہو جائیں لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کبھی اکیلے نہیں، اور اگر پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ فرعون کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے پاس محل تھے، فوج تھی، طاقت تھی، دریائے نیل تھا، لیکن جب اللہ نے پکڑا تو سمندر کی ایک موج بھی اسے بچا نہ سکی۔ اور آج ہزاروں سال بعد بھی اس کی لاش دنیا کے سامنے پڑی ہے، تاکہ ہر تکبر کرنے والا جان لے،
بادشاہ ایک ہی ہے، اللہ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ قرآن کہتا ہے وہ کافر حیران رہ گیا، کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے ہر عقل خاموش ہو جاتی ہے۔ کبھی سورج کو غور سے دیکھنا، وہ زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ اگر ذرا سا قریب آ جائے تو زمین جل جائے، اگر ذرا سا دور چلا جائے تو زمین جم جائے۔ کس نے اسے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر ہونے نہیں دیا؟ اللہ۔ میرے بھائی، اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے، آپ کہو گے فلاں بادشاہ، فلاں ملک، فلاں فوج، فلاں ایٹم بم۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر اللہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہوا کو حکم دے دے رک جا، تو دنیا کا کون سا بادشاہ سانس لے سکے گا؟ صرف ایک سیکنڈ، بس ایک سیکنڈ۔ نہ امریکہ، نہ روس، نہ چین، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی ارب پتی، نہ کوئی سائنسدان، سب اسی ایک سانس کے محتاج ہیں جسے اللہ ہر لمحہ عطا کر رہا ہے، اور ہم اسی کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، صبح جب آپ بیدار ہوئے، کیا آپ نے اپنے دل سے کہا تھا دھڑکنا شروع ہو جا؟ نہیں، آپ سو رہے تھے، لیکن آپ کا دل اللہ کے حکم سے دھڑک رہا تھا، آپ کا خون اللہ کے حکم سے دوڑ رہا تھا، آپ کے پھیپھڑے اللہ کے حکم سے چل رہے تھے۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا حکم روک لے تو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ایک دھڑکن واپس نہیں لا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کما رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بندہ صرف سبب اختیار کرتا ہے اور اثر پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ کسان بیج بوتا ہے، لیکن بیج کو پھاڑ کر اس میں سے سبز کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن دودھ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ بادل پانی اٹھا نہیں سکتے، زمین بارش برسا نہیں سکتی، ہوا اپنی مرضی سے چل نہیں سکتی، سب صرف ایک حکم کے غلام ہیں، کن، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کبھی رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا، کتنے ستارے ہیں، ان میں سے اکثر زمین سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہیں، کچھ اتنے بڑے کہ اگر زمین ان کے سامنے رکھ دی جائے تو ایک ذرہ بھی محسوس نہ ہو، اور یہ سب کسی ستون کے بغیر ہزاروں سال سے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ میرے دوست، آپ اپنے گھر کی چھت گرنے سے ڈرتے ہیں، ذرا سوچیں کہ پورا آسمان آپ کے سر پر کھڑا ہے، کس نے روکا ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے اپنی حفاظت ہٹا لے تو یہ نظام ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک چیونٹی کالے رنگ کی کالے پتھر پر اندھیری رات میں چل رہی ہو، لوگ کہتے ہیں اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہی نہیں، اس کے لیے رزق بھی بھیجتا ہے۔ پھر کیا آپ سمجھتے ہو
کہ اللہ آپ کو بھول جائے گا۔ میرے بھائی، ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کوئی میری بات نہیں سمجھتا، کوئی میرا درد نہیں جانتا، کوئی میری مجبوری نہیں جانتا، لیکن ایک ذات ہے جسے آپ کے آنسو بولنے سے پہلے نظر آ جاتے ہیں، آپ کا درد بتانے سے پہلے معلوم ہوتا ہے، آپ کی آہ الفاظ بننے سے پہلے اس کے علم میں آ جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ آج رات جب آپ سونے جائیں تو اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا کہ اگر اللہ میری سانس روک دے تو میرے گھر والے، میرے دوست، میرے پیسے، میری طاقت، میرا موبائل، میری ڈگری، کیا مجھے ایک سانس واپس دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر ہم کس بات کا تکبر کرتے ہیں؟ اور عجیب بات یہ ہے، ہم اسی اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اسی اللہ کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اسی اللہ کا پانی پیتے ہیں، اسی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اسی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کیا اس سے بڑی ناشکری ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی، اگر آپ کا دل اللہ کو پہچان لے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی، اور اگر آپ نے دنیا کی ہر چیز کو پہچان لیا لیکن اللہ کو نہ پہچانا تو سمجھیں آپ نے کچھ بھی نہیں پہچانا۔ ذرا سوچیں، جب آپ دنیا میں آئے تھے آپ کے ہاتھ خالی تھے، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ روپیہ، نہ نام، نہ پہچان۔ آپ اپنی ماں کی گود کے محتاج تھے۔ اگر اللہ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالتا تو آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ اور ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کتنی مرتبہ آپ بیمار ہوئے، آپ کو لگا اب شاید نہیں بچوں گا، لیکن ایک صبح آنکھ کھلی اور آپ پھر چلنے لگے۔ کبھی سوچا شفا کس نے دی؟ دوائی نے۔ اگر دوائی میں شفا ہوتی تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر کبھی نہ مرتا۔ شفا صرف اللہ دیتا ہے، دوائی صرف ایک سبب ہے۔ میرے دوست، لوگ کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے۔ میں کہتا ہوں جس کا رب اللہ ہو اس کی قسمت خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، امتحان آ سکتا ہے، تکلیف آ سکتی ہے، غربت آ سکتی ہے، لیکن جسے اللہ مل جائے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، ساتھی گھبرا گئے۔ قرآن بتاتا ہے انہوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک جملہ کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ دیکھیں، یہی ایمان ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ پر یقین ہے۔ اور پھر اللہ نے سمندر سے فرمایا کھل جا، وہی سمندر جو ہزاروں سال سے لہریں مار رہا تھا اپنے رب کا حکم سنتے ہی 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے سامنے کھڑے ہیں، آگ ایسی کہ پرندہ اوپر سے گزرے تو جل کر گر جائے، لیکن جب اللہ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو وہی آگ جو جلانے کے لیے بنی تھی باغ بن گئی۔ دوستو، آگ کی اپنی کوئی طاقت نہیں، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، کوئی انسان نہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی مددگار نہیں، صرف ایک اللہ۔ انہوں نے پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی خطا کار تھا، اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے نبی کو کنارے پہنچا دو۔ یہی اللہ آج بھی زندہ ہے،
وہ نہ بوڑھا ہوا نہ کمزور، نہ اس کی قدرت میں کمی آئی۔ جس نے موسیٰ کو بچایا، جس نے ابراہیم کو بچایا، جس نے یونس کو بچایا، اگر وہ چاہے تو آپ کو بھی آپ کی ہر پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ مگر ہماری مشکل یہ ہے، ہم دروازہ تو اللہ کا کھٹکھٹاتے ہیں لیکن دل میں یقین دنیا پر رکھتے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں شاید نہیں ہوگا۔ سوچیں یہ کیسا یقین ہے۔ ایک مرتبہ اپنے دل سے پوچھنا، مجھے روٹی دینے والا کون ہے؟ اگر آپ کہو میری نوکری تو غلط جواب ہے، اگر آپ کہو میری دکان تو غلط جواب ہے، اگر آپ کہو میرا کاروبار تو بھی غلط جواب ہے۔ یہ سب وسیلے ہیں، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری ہے، نوکری نہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو پڑھ نہیں سکے لیکن اللہ نے رزق کے ایسے دروازے کھول دیے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق ڈگری سے نہیں، اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ ایک قطرے سے پورا انسان بنا دیتا ہے، ایک بیج سے ہزاروں دانے پیدا کر دیتا ہے، ایک بادل سے پورے شہروں کو سیراب کر دیتا ہے، اور ایک سچی توبہ سے سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، اگر آپ آج سے 1000 سال پہلے پیدا ہوتے تو لوگ اور ہوتے، اگر آج سے 1000 سال بعد پیدا ہو تو دنیا کے لوگ اور ہوں گے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو نہ کبھی بدلی نہ کبھی بدلے گی، وہ اللہ ہے۔ وہی پہلے تھا، وہی آج ہے، وہی ہمیشہ رہے گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلے، وہی سب کے بعد، وہی سب سے بلند، اور وہی ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ میرے دوست، آپ نے کبھی سوچا اللہ سوتا کیوں نہیں؟ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سو جائے تو سورج کون نکالے گا؟ چاند کو کون چلائے گا؟ زمین کو کون تھامے گا؟ بارش کس کے حکم سے برسے گی؟ ماں کے رحم میں بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ سمندر کی موجوں کو کون روکے گا؟ آپ کے دل کو دھڑکنے کا حکم کون دے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، کیونکہ سونے والا کائنات نہیں چلا سکتا۔ کائنات صرف وہ چلاتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جسے کبھی تھکن نہیں ہوتی۔ ہم تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتا۔ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ ہم غلطی کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ ہم محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم فانی ہیں، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی لیے ہر سجدہ اسی کے لیے ہونا چاہیے، ہر امید اسی سے ہونی چاہیے، ہر خوف اسی کا ہونا چاہیے۔ ذرا اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کریں جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، آپ نے دل ہی دل میں کہا تھا یا اللہ، اور پھر ایسا راستہ کھلا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی ایسے سبب سے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جہاں تم کوشش کرو گے، بلکہ فرمایا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اسباب کا بھی مالک ہے اور نتائج کا بھی۔ میرے بھائی، کبھی قبرستان جا کر خاموشی سے کھڑے ہونا۔ کل تک یہ لوگ بھی کہتے تھے میرا گھر، میری زمین، میرا کاروبار، میرا خاندان، آج ان کے ہاتھ خالی ہیں۔
صرف اعمال ساتھ ہیں، اور اوپر وہی آسمان ہے جس کے نیچے انہوں نے زندگی گزاری، اور اوپر وہی اللہ ہے جس کے سامنے اب وہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ اصل زندگی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، اصل بادشاہی ابھی آنی باقی ہے، اصل فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ اور اس دن نہ کوئی وزیر ہوگا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فوج، نہ کوئی دولت۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن پکارا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی جواب آئے گا، صرف ایک اللہ کی، جو واحد ہے، سب پر غالب ہے۔ اس دن فرعون بھی خاموش ہوگا، نمرود بھی خاموش ہوگا، قارون بھی خاموش ہوگا، دنیا کے تمام طاقتور سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ میرے دوست، اگر آج اللہ کے سامنے جھک جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ آپ کو عزت دے گا، اور اگر آج تکبر کریں گے تو اس دن ساری طاقت، سارا غرور، ساری دولت کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے رب کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اس سے ڈریں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے مانگیں، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے چاہے پوری دنیا حاصل کر لی ہو، اس نے حقیقت میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ میرے بھائی، کبھی آپ نے اپنے دل سے یہ سوال کیا، آخر اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر دنیا کا ہر انسان، ہر جن، ہر فرشتہ ایک ساتھ سجدے میں گر جائے، اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا کا ہر انسان، ہر جن، ہر شیطان اللہ کا نافرمان بن جائے، تب بھی اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ماں ایک بچے کو کھانا کھلاتی ہے، بچہ اگر کھانا نہ کھائے تو ماں کو نقصان نہیں ہوتا، نقصان بچے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ سب اللہ کے لیے نہیں، ہمارے اپنے لیے ہیں۔ ہر سجدہ اصل میں ہمارے دل کو زندہ کرتا ہے۔ میرے دوست، لوگ پوچھتے ہیں اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میں کہتا ہوں ہوا بھی تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کا چلنا محسوس ہوتا ہے۔ محبت بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کا اثر دل میں ہوتا ہے۔ روح بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب نکل جاتی ہے تو جسم مٹی بن جاتا ہے۔ تو پھر ہر چیز کو آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں، بعض حقیقتیں اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہیں، اور اس پوری کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی گواہی دے رہا ہے۔ صبح سورج وقت پر نکلتا ہے، شام وقت پر ڈھل جاتا ہے، چاند اپنی منزلیں بدلتا ہے، سمندر اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا، بارش اپنے وقت پر برستی ہے، زمین اپنی رفتار سے گھومتی ہے۔ اگر یہ سب بغیر کسی چلانے والے کے ہو رہا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر کیوں نہیں بنتی؟ ایک معمولی گھڑی دیکھ کر ہم کہتے ہیں اسے کسی نے بنایا ہوگا، ایک موبائل دیکھ کر ہم کہتے ہیں اس کا انجینئر ہوگا، لیکن یہ آنکھ، اس میں کروڑوں خلیے ہیں، یہ دل جو زندگی بھر دھڑکتا رہتا ہے، یہ دماغ جو ایک لمحے میں ہزاروں فیصلے کرتا ہے، یہ سب بغیر کسی خالق کے بن گئے۔ یہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اسلام اندھی تقلید نہیں سکھاتا، اسلام سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھو، بارش کو دیکھو، اپنی پیدائش کو دیکھو، اپنی موت کو دیکھو، اور پھر اپنے رب کو پہچانو۔ میرے بھائی، اللہ صرف بہت بڑا نہیں، اللہ بہت قریب بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اس لیے
میری آواز اس تک دیر سے پہنچتی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ نے یہاں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں رکھا، کسی نبی کا واسطہ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا میں قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ علماء فرماتے ہیں تمہارے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ، تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ، تمہارے حال سے واقف۔ اور عجیب بات دیکھیں، دنیا والوں کے دروازے پر جائیں تو وقت لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، بعض اوقات دروازہ ہی نہیں کھلتا، لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آدھی رات ہو، بارش ہو، صحرا ہو، سمندر ہو، قید خانہ ہو، ہسپتال ہو یا قبر کے کنارے کھڑے ہو، بس دل سے کہو یا اللہ، اور سننے والا پہلے سے سن رہا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کوئی نہیں تھا، انہوں نے صرف یا اللہ کہا اور تاریخ بدل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، کشتی چل پڑی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا، برسوں کی بیماری ختم ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا، بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے اور برسوں بعد یوسف علیہ السلام سے ملاپ ہو گیا۔ یہ قصے نہیں، یہ اعلان ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، آج اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو سورج کو مت پکارو، سورج کے رب کو پکارو۔ اگر رزق کم ہے تو دکان کو نہیں، رزق دینے والے کو پکارو۔ اگر دل بے چین ہے تو لوگوں کے دروازوں سے پہلے اللہ کے دروازے پر جاؤ، کیونکہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ہاں، اللہ اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کی ایک غلطی دیکھ لے تو برسوں تک نہیں بھولتا۔ لوگ ایک لغزش پر انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ 70 سال کے گناہ دیکھ کر بھی ایک سچی توبہ پر سب معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ ذرا سوچیں، شیطان ہزاروں سال عبادت کرتا رہا، لیکن ایک تکبر اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا گیا۔ اور ایک قاتل جس نے 99 نہیں 100 آدمیوں کو قتل کیا، جب اس نے سچے دل سے توبہ کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا راستہ کھول دیا۔ سوچیں، گناہ بڑے نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوست، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ صرف رحیم ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ رحمت بھی رکھتا ہے اور عدل بھی، وہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے۔ فرعون بچوں کو قتل کرتا رہا، اپنے آپ کو خدا کہتا رہا، اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، سالہ سال مہلت دی، رزق بھی دیا، بادشاہی بھی دی، دریائے نیل بھی دیا، فوج بھی دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جلدی نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے تاکہ انسان پلٹ آئے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ میرے بھائی، یہ بھی اللہ کی شان ہے، وہ گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے بھی رزق دیتا ہے، وہ نافرمان کو بھی سانس دیتا ہے، وہ کافر کو بھی بارش دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو نافرمان ایک دن بھی زندہ نہ رہتا، مگر وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے فرمایا میرے بندو، گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ کر پکارا۔ یہ کیسی رحمت ہے! لیکن اگر انسان اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے کرتے
گناہ ہی کرتا رہے اور کہے بعد میں توبہ کر لوں گا تو یہ دھوکا ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم اگلی سانس ملے گی یا نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا۔ لوگوں کو دھوکا دے سکتے ہیں، عدالت کو دھوکا دے سکتے ہیں، دنیا کو دھوکا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کے چہرے کو نہیں، آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ نماز کتنی لمبی ہے یہ اہم نہیں، نماز میں دل کس کے سامنے جھکا ہے یہ اہم ہے۔ آنکھ سے آنسو نکلے یا نہیں یہ ضروری نہیں، دل رویا یا نہیں یہ ضروری ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ نہیں جس کے پاس فوج ہے، وہ نہیں جس کے پاس خزانے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے اگر کبھی زندگی میں سب دروازے بند ہو جائیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو لوگوں سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا اور اپنے رب سے کہنا، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو قوی ہے، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، میں بے بس ہوں، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے لیے وہ راستہ کھول دے جو میری آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میرے دوست، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ انسان مایوسی کے آخری کنارے پر کھڑا تھا اور اللہ نے اسی جگہ سے امید کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ اللہ کے لیے بند دروازے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں جانا چاہیں تو کتنی شرطیں پوری کرنی پڑیں گی؟ پہلے اجازت، پھر پہرے دار، پھر سفارش، پھر انتظار، اور پھر بھی ضروری نہیں کہ آپ کی بات سنی جائے۔ لیکن ذرا اپنے رب کی شان دیکھیں، وہ 7 آسمان کے اوپر عرش عظیم کا مالک ہے، لیکن اس نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی دربان نہیں رکھا، کوئی پہرے دار نہیں رکھا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، دن ہو یا رات، سحر ہو یا ادھی رات، تم صرف دل سے کہہ دو یا اللہ، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم دنیا کے دروازوں پر گھنٹوں انتظار کرتے ہیں اور اللہ کے دروازے پر جانا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ آپ نے کبھی سوچا اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ کس صفت کا ذکر کیا ہے؟ رحمت۔ ہر سورت تقریباً بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، یعنی میرے بندے پہلے میری رحمت کو پہچان، پھر میرے حکم کو سن۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن اللہ کی رحمت کی وسعت جان لے تو کبھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر اللہ کی پکڑ کو جان لے تو کبھی گناہ پر دلیر نہ ہو۔ یہی ایمان کا توازن ہے، نہ صرف خوف اور نہ صرف امید، بلکہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا۔ ذرا اپنے گناہوں کو یاد کریں، کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی نگاہیں غلط اٹھیں، کتنی بار زبان سے ایسے الفاظ نکلے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، کتنی بار دل میں تکبر آیا، کتنی بار والدین کا دل دکھایا، اور اس کے باوجود اللہ نے آپ کی آنکھیں نہیں چھینی، آپ کی زبان نہیں روکی، آپ کا رزق نہیں بند کیا، آپ کی سانس نہیں چھینی۔ اگر اللہ صرف عدل سے فیصلہ کرتا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی یہ تقریر سننے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ ہم زندہ ہیں تو صرف اللہ کی رحمت سے، لیکن اس رحمت کو کبھی کمزوری مت سمجھنا۔ وہی اللہ جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچایا، اسی نے پوری قوم کو طوفان میں غرق کر دیا۔ وہی اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، قوم عاد پر ایسی آندھی بھیجی کہ ان کے مضبوط جسم کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے تھے۔ وہی اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا، اسی نے فرعون کے لیے اسی سمندر کو قبر بنا دیا۔ اللہ کی رحمت بھی حق ہے اور اللہ کا عذاب بھی حق ہے۔ میرے دوست، ایک دن یہ سورج جس کی روشنی میں آپ چلتے ہو بے نور کر دیا جائے گا، یہ چاند جسے دیکھ کر لوگ عید مناتے ہیں اپنی چمک کھو دے گا، یہ پہاڑ جو آج مضبوط نظر آتے ہیں روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، یہ زمین جو آج آپ کے قدموں کے نیچے ہے
بدل جائے گی اور پھر ایک آواز گونجے گی، آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر خود اللہ فرمائے گا، صرف ایک اللہ کی جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس دن نہ کوئی وزیر، نہ کوئی صدر، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فقیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے اور ہر دل کو یقین ہو جائے گا کہ حقیقی بادشاہ صرف اللہ تھا۔ میرے بھائی، اگر اللہ آپ سے پوچھ لے، میں نے تمہیں آنکھیں دی، تم نے ان سے کیا دیکھا؟ میں نے تمہیں زبان دی، تم نے اس سے کیا بولا؟ میں نے تمہیں کان دیے، تم نے اس سے کیا سنا؟ میں نے تمہیں وقت دیا، تم نے اسے کہاں خرچ کیا؟ تو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ اسی لیے عقل مند وہ نہیں جو دنیا جمع کرے، عقل مند وہ ہے جو اللہ کے سامنے جواب دینے کی تیاری کرے۔ اور سنو، جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ محلات ہیں، نہ نہریں، نہ پھل، نہ سونے کے کنگن۔ علماء اہل سنت نے قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ذرا سوچیں، جس رب نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ہر سانس عطا کی، جس نے ہر مصیبت میں سنبھالا، جس نے توبہ قبول کی، جس نے بے شمار نعمتیں دی، اگر وہ اپنے نیک بندوں سے راضی ہو کر اپنا دیدار عطا فرمائے تو اس سے بڑی خوشی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اصل مقصد صرف جنت نہیں، جنت کے رب کو پانا ہے۔ میرے بھائی، ایک سوال ہے جس کا جواب اگر دل سے مل جائے تو زندگی بدل جائے۔ آخر اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی، پھر بھی اللہ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہماری چند روٹیاں، ہمارے چند روپے، ہمارے چند سجدے اللہ کو کیا دیں گے؟ اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پہچان لے۔ میرے دوست، اللہ نے آپ کو پیدا کیا صرف کھانے کے لیے نہیں، صرف کمانے کے لیے نہیں، شادی کرنے کے لیے نہیں، صرف گھر بنانے کے لیے نہیں۔ اگر یہی زندگی کا مقصد ہوتا تو جانور ہم سے بہتر ہیں، انہیں نہ امتحان ہے نہ حساب، لیکن انسان ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت وہ زندگی ہے جس میں ہر قدم پر اللہ یاد رہے۔ بازار میں ہو تب بھی اللہ یاد ہو، گھر میں ہو تب بھی اللہ یاد ہو، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ یاد ہو، لوگوں کے درمیان ہو تب بھی اللہ یاد ہو۔ یہی عبادت کی روح ہے۔ میرے بھائی، آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کی بات مانتے ہو، اسے ناراض نہیں کرتے، اس کی پسند کا خیال رکھتے ہو۔ پھر سوچو، اگر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ قرآن اعلان کرتا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو جتنا سنت کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ میرے دوستو، دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کسی نے کہا سونا، کسی نے کہا چاندی، کسی نے کہا محل، لیکن قرآن نے بتایا دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو غربت بھی نعمت بن جائے گی، بیماری بھی گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، آزمائش بھی درجات بلند کر دے گی، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو محل بھی سکون نہیں دے سکتے، دولت بھی خوشی نہیں خرید سکتی۔ ذرا سوچیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن نیند نہیں، دل کا سکون نہیں، چہرے پر اطمینان نہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں جن کے گھر کچے ہیں، کھانا سادہ ہے، لباس معمولی ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا سکون بینک کے خزانے سے نہیں، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔
قرآن فرماتا ہے خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میرے بھائی ایک وقت آئے گا جب آپ کے پاس نہ موبائل ہوگا، نہ دوست، نہ گھر، نہ خاندان، صرف ایک قبر ہوگی اور آپ کا رب۔ اس رات کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ آپ کا نام، نہ آپ کی شہرت، نہ آپ کی ویڈیو، نہ آپ کے چاہنے والے، صرف اعمال اور اللہ۔ اسی لیے آج سے پہلے کہ قبر ہمیں خاموش کر دے اپنے رب سے بات کرنا سیکھ لو۔ رات کے آخری پہر 2 آنسو بہانا سیکھ لو، تنہائی میں یا اللہ کہنا سیکھ لو، کیونکہ جو بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی دیر سے ہم اللہ کی قدرت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بادشاہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب ایک آخری سوال، اگر آج اللہ خود ہم سے پوچھ لے اے میرے بندے، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں دل دیا، میں نے تمہیں عقل دی، میں نے تمہیں ایمان کی نعمت دی، پھر بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ذرا اپنی زندگی کو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے لے آؤ۔ کتنے رمضان آئے اور گزر گئے، کتنی عیدیں آئی اور چلی گئی، کتنے جمعے گزر گئے، کتنی اذانیں سنی، کتنی بار قرآن کی آواز کانوں میں پڑی، کتنی مرتبہ اللہ نے ہمیں گناہ سے بچنے کا موقع دیا، کتنی مرتبہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور کتنی مرتبہ ہم نے کہا ابھی نہیں بعد میں، لیکن کون جانتا ہے کہ ہمارا بعد میں آئے گا بھی یا نہیں۔ میرے عزیز، موت بوڑھوں کے لیے نہیں آتی، موت بیماروں کے لیے نہیں آتی، موت صرف اس کے لیے آتی ہے جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتہ موت آ جائے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے جینے کا مقصد سمجھ لے۔ میرے بھائی، اگر آج آپ کے دل میں اللہ کی محبت پہلے سے ایک ذرہ بھی بڑھ گئی، اگر آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں توبہ کی نمی آ گئی ہے، اگر آپ نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو سمجھ لو یہ اس بیان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھنا، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ گھر، یہ بازار، یہ شور، یہ موبائل، یہ دولت، یہ شہرت، سب یہی رہ جائے گا۔ قبر میں صرف 3 چیزیں جائیں گی، آپ کے اعمال، اور آپ کا رب آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے آج اسی وقت اپنے دل میں یہ عہد کریں، یا اللہ میں کامل نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، میں بار بار گرتا ہوں، لیکن میں تیرے دروازے سے کہیں اور نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا بنا لے، میرے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، مجھے ایسا ایمان عطا فرما کہ جب تک زندہ رہوں تیری رضا کے لیے زندہ رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو مجھ سے راضی ہو۔ میرے بھائی، جب زندگی میں کبھی اندھیرا چھا جائے تو لوگوں سے پہلے اللہ کو پکارنا، جب خوشی ملے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا، جب گناہ ہو جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً توبہ کرنا، اور جب کبھی دل کمزور پڑ جائے تو صرف ایک بات یاد رکھنا، جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے، اور جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اگر آپ سچے دل سے اس کی طرف لوٹ آئیں تو وہ اپنی رحمت سے آپ کا استقبال فرماتا ہے۔ آخر میں اور آپ صرف ایک دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے پہلے اپنی پہچان عطا فرما، ہر محبت سے پہلے اپنی محبت عطا فرما، ہر خوف سے پہلے اپنا خوف عطا فرما، ہر امید سے پہلے اپنی ذات پر بھروسہ عطا فرما، اور جس دن ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اس دن ہمارے چہروں کو ایمان کے نور سے روشن فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے،
قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، جہاں سب سے بڑی نعمت تیرا دیدار نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔